بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، 14 اگست یوم آزادی، پاکستان کا بچہ بچہ آج کے دن کی انفرادیت اور حرمت سے آگاہ ہے۔ آج اسلام آباد کنونشن سینٹر میں صدر مملکت اسلامی جمہوریہ پاکستان جناب عارف علوی صاحب نے اپنے خطاب کے دوران قوم سے جو خطاب کیا اس کے مندرجات ہر پاکستانی کے سماعتوں سے ٹکرائے، ہر پاکستانی نے سنے۔ وہ مندرجات کیا تھے کہ بانی پاکستان حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ خواب دیکھا عرض وطن کی تعمیر اور تکمیل کے موقع پر، جب قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان کے ساتھ جڑنے والے وہ لوگ جن کا مستقبل پاکستان سے وابستہ ہوگا، ان سے خطاب کے دوران انہوں نے جو باتیں کی وہ ذرا ملاحظہ فرمائیں۔ یہاں پر بسنے والے ہر شخص کو اس کے بنیادی حقوق میسر آئیں گے، یہاں پر ہر شخص کو اس کے شخصی حقوق حاصل ہوں گے، لیکن بانی پاکستان حضرت قائد اعظم محمد علی جناح کی فکر اور نظریہ پاکستان سے متصادم نظریات اور اس سے متصادم آئین پاکستان سے متصادم بل پیش کروا کے ناموس صحابہ کا بل، جو پاکستان میں، جو اسلام میں جن کا وجود کی کوئی حیثیت نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں کہ قرآن سے متصادم نظریے کی پیروی اور اس کی پاسداری اسلام کے ساتھ ایک کھلی بغاوت ہے۔ اسلامیان پاکستان کو چاہیے کہ وہ قرآن سے جڑی ہوئی ہر وہ چیز پر عمل پیرا ہوں، یا پھر یہ ہو کہ سب لوگ اپنے اپنے نظریات کے مطابق زندگی گزاریں۔ اپنا نظریہ دوسروں پر مسلط کرنے کی نہ قانون اجازت دیتا ہے اور نہ اسلام میں اس کی کہیں اجازت ہے۔ میں اس موقع پر اسلامی جمہوریہ پاکستان کے صدر مملکت جناب عارف علوی صاحب نے جو فرمان جاری کیا ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر بسنے والے تمام مذاہب اور تمام لوگوں کو ان کے بنیادی حقوق حاصل ہوں گے، اور ریاست ان کو ان کے حقوق دینے کے لیے اپنا کردار ادا کرے گی۔ اس موقع پر میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں چاہیے کہ ہم آئین کی عملداری اور پاسداری پر یقین رکھیں، اور ایسا کوئی بل جو کسی سازش کے تحت ایک یعنی کہ بانی پاکستان حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے ہم مسلک قوم قبیلے کو دیوار سے لگانے کی جو سازش کی جا رہی ہے، اس کے مطابق میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر سب لوگوں کو ناموس صحابہ بل کو مسترد کر کے آئین پاکستان کی متفقہ آئین پاکستان کی عملداری کو یقینی بنایا جائے، اور اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو اس سے پاکستان کے مستقبل پر جو خطرات منڈلاتے ہوئے ہم دیکھ رہے ہیں، اس سے یہ ہوگا کہ آنے والے دنوں میں ایک بار پھر سے پاکستان کے دوستوں اور پاکستان کے دشمنوں کے درمیان گھمسان کا رن پڑے گا، اور اس کے نتیجے میں جو ہمارا جانی مالی نقصان ہوگا وہ ناقابل بیان ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بانی پاکستان حضرت قائد اعظم محمد علی جناح کی فکر کے مطابق، کیونکہ یہ ملک انہوں نے بنایا تھا اور جو بات انہوں نے اس قوم سے مخاطب ہو کر کہی تھی، آج اس کی عملداری اور اس کی پاسداری ہر محب وطن پاکستانی کا فریضہ ہے کہ ہم اس پر عمل پیرا ہوں۔ دوسری بات،
ہم بطور مسلمان اسلام میں کسی دوسرے کو اپنے آپ عقائد اور نظریات مسلط نہیں کر سکتے، لیکن یہاں پر نام نہاد مسلمانوں نے اپنے مسلمات کو دوسروں پر مسلط کرنے کی جو کوشش کی جا رہی ہے وہ مناسب نہیں ہے۔ حکومت کو چاہیے، اداروں کو چاہیے کہ وہ پاکستان کی سربلندی کے لیے اور مضبوط پاکستان کے لیے، بلکہ روشن پاکستان کے لیے اگر کوئی کردار ادا کرنا چاہتے ہیں تو وہ ایسے بل کو فی الفور ردی کی ٹوکری میں ڈال کر پاکستان کی بقا، سلامتی اور استحکام کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ اور اس بابت ملت شیعہ خیر البریہ اثنا عشریہ پاکستان کی ایک قانونی ماہرین کی ٹیم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ سپریم کورٹ میں جائیں گے اور اس بل پر اسلامی نظریاتی کونسل کے فورم پر، نیشنل اسمبلی کے فورم پر یا ہر سطح پر اس کی مخالفت کریں گے اور اس کو غیر قانونی، غیر آئینی قرار دے کر اس کی مخالفت کر کے ہم اس کے انجام تک پہنچائیں گے اور پاکستان میں بسنے والے تمام رنگ، نسل، قوم، قبیلوں کے لوگوں کو جو بنیادی حقوق حاصل ہیں یہ آئین کا حصہ ہے اور ہم پاکستان کے شہری ہیں اور ناموس صحابہ بل کی عملداری کو ہم کسی طور نافذ نہیں ہونے دیں گے۔ ملک کے طول و عرض میں اس ضمن میں کچھ FIRs ہوتی ہوئی چلی آ رہی ہیں جو یزید کے دفاع کے لیے عنوان بنا کے FIR کے مندرجات یہ ہیں کہ یزید کے اجداد کی توہین ہوئی ہے، تو آپ اس ضمن میں بہتر سمجھتے ہیں کہ یزید کا اس معاشرے میں کیا کردار ہے اور کیا مقام ہے۔ ہم یزید اور یزیدیت سے لا تعلقی اور بیزاری کرتے ہیں اور کبھی بھی یزیدی فکر سے متصل کوئی ایسا بل ہم پاس نہیں ہونے دیں گے جو اس ملک کی سلامتی کے لیے خطرے کا باعث ہو۔